بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج آثار السنن کا سبق نمبر 140 ہے اور اس سبق کے اندر بھی ہم دو ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے باب فی النہی عن الصدل، نماز میں صدل کی ممانعت ہے، اس سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے ایک ہی حدیث ذکر کی ہے جس میں صدل سے ممانعت کا بیان ہے، تو آج کے سبق میں ہم اس حدیث کا ترجمہ، تشریح اور اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے۔ باب فی النہی عن الصدل، اس کی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصدل فی الصلاۃ وان یغطی الرجل فاہ، رواہ ابو داؤد وابن حبان واسنادہ حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صدل سے اور آدمی کو نماز میں اپنا منہ ڈھانپنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کو ابو داؤد ابن حبان نے روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ صدل کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے اور اس میں جو فقہا کا اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ تو صدل کا معنی ہے چادر یا رومال کو درمیان سے یا وسط سے سر پر یا کندھے پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے لٹکا دینا، اس کو صدل کہتے ہیں۔ یعنی گلے میں لٹکا لینا یا پھر سر پر ڈال کر نیچے چھوڑ دینا، ایک طرف سے وہ کندھے پہ جو ڈالتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا بلکہ دونوں کنارے اس کے سیدھے لٹکا دیے جاتے ہیں، اس کو صدل کہتے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ نماز میں صدل کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے، ممنوع ہے یا نہیں۔ تو جمہور علماء اس کے قائل ہیں کہ نماز میں صدل کرنا یہ مکروہ ہے، یہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو لہٰذا یہ مکروہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مطلقاً ممنوع ہے، نماز میں بھی نماز کے علاوہ میں بھی مطلقاً مکروہ ہے، کسی صورت میں بھی صدل کرنا جائز نہیں، چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو یا نماز کی حالت میں نہ ہو۔ تیسرا مذہب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کراہت اس وقت ہے جب نمازی کے بدن پر صرف ایک کپڑا ہو، اگر اس نے قمیص پہنی ہوئی ہے تو قمیص کے اوپر صدل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی ممانعت اس وجہ سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے منع فرمایا کہ یہ یہود کا شیوا تھا، یہودی ایسا کیا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ تشبیہ نہ ہو، مشابہت نہ ہو، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدل سے منع فرمایا ہے۔ ان یغطی الرجل فاہ، کہ آدمی اپنے منہ کو ڈانپے، اس سے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک تو صدل سے منع فرمایا اور دوسرا اس حدیث میں جس کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ منہ کو چادر وغیرہ سے ڈھانپ لینا، اس سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ تو منہ کا ڈھانکنا یا ڈانپنا مکروہ اس لیے ہے کہ یہ قرات اور اذکار وغیرہ سے مانع ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اذکار میں مشکل پیش آتی ہے اور جو ہے وہ قرات صحیح طرح سے نہیں ہو پاتی، اس وجہ سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس میں مجوس کے ساتھ مشابہت بھی ہے کہ وہ آتش پرستی کے وقت اپنے منہ کو کپڑے سے لپیٹ لیتے تھے، تو اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ لہذا سردی کے زمانے میں اپنے منہ کو کپڑے سے لپیٹنا یا چادر سے لپیٹ لینا، اس سے تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے۔ چادر جو ہے وہ سردی میں عام طور پر لی جاتی ہے، تو چادر یا کمبل جو ہے وہ اس طرح نہ لپیٹے کہ اس میں منہ بھی چھپ جائے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ آج کے سبق میں جو دوسرا باب ہے وہ ہے باب من یصلی ورأسہ معقوس، یعنی نماز میں سر کا گوندنا، جوڑا بنانا سر کے بالوں کا، اس کے بیان میں ہے یہ کہ نماز کے اندر جوڑا بنانا بھی ممنوع ہے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے دو احادیث ذکر کی ہیں اور ان میں یہ بیان ہوا ہے کہ نماز میں سر کے بالوں کا جوڑا باندھ لینا یہ مکروہ ہے یا نہیں ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اس مسئلے کی تفصیل بھی پڑھیں گے اور ان احادیث کا ترجمہ اور تشریح بھی پڑھیں گے۔ اس باب کی پہلی حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم ولا اکف شعرا ولا ثوبا، رواہ الشیخان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، ولا اکف شعرا ولا ثوبا، اور بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹوں۔ اس کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ اس باب کی دوسری روایت ہے وعن قریب عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ رأى عبداللہ ابن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف اقبل الى ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فقال ما لك ولرأسي فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مکتوف، رواہ مسلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت قریب سے مروی ہے، وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے انہ رأى عبداللہ ابن الحارث، ابن عباس نے عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ورأسہ معقوس، جبکہ ان کے سر کے بال پیچھے کی طرف گندے ہوئے تھے، یعنی سر کے بالوں کا جوڑا بنا ہوا تھا۔ فقام فجعل یحلہ، تو وہ کھڑے ہوئے اور ان کے بالوں کو کھولنا شروع کر دیا۔ فلما انصرف، جب وہ عبداللہ ابن حارث نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا ما لک ولرأسی، آپ میرے بالوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ فقال، تو اپنے عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مکتوف، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو نماز پڑھتا ہے اور اس کی مشکیں کسی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس کو امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے روایت کیا ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اپنے بالوں کو ارسال کی بجائے، یعنی نیچے چھوڑنے کی بجائے سر کے پیچھے ان کا جوڑا باندھ لیں، جس طرح عورت جوڑا باندھتی ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ نماز کے اندر ایسا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ مطلقاً ممنوع ہے، مکروہ ہے مرد کے لیے، مرد ایسا نہیں کر سکتا، یہ مطلقاً مکروہ ہے، عورت کر سکتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ فرماتے ہیں کراہت اس صورت میں ہوگی جب یہ عکس جو ہے نماز سے پہلے نماز ہی کی نیت سے کرے، یعنی نماز پڑھنے لگا کوئی شخص، اس نے اپنے بالوں کو باندھ لیا، جوڑا بنا لیا، تو یہ مکروہ ہے۔ اگر پہلے سے اس نے کیا ہوا ہے تب اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی نماز پڑھنے کی نیت سے اس نے ایسا نہیں کیا، پہلے سے ہی کیا ہوا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن کراہت جو ہے وہ صرف مردوں کے حق میں ہے، عورتیں ایسا کر سکتی ہیں، عورتوں کے حق میں کراہت جو ہے وہ کراہت نہیں ہے، عورتوں کے لیے مکروہ نہیں ہے جوڑا بنانا، عورتیں بنا سکتی ہیں، مردوں کے لیے جوڑا بنانا بالوں کا یہ مکروہ ہے۔ وَهُوَ مَكْتُوفٌ، فرمایا اس حدیث کے اندر۔ مکتوف کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ دیے گئے ہوں، یعنی کمر کے پیچھے لے جا کر اس کے ہاتھ باندھ دیے جائیں تو اس کو مکتوف کہتے ہیں۔ تو اس شخص میں اس حالت میں جس شخص کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہوں وہ سجدہ نہیں کر سکتا، تو جس کے بال جوڑا بنے ہوئے ہوں، گندے ہوئے ہوں، ان کو جوڑا بنا کر باندھ لیا جائے تو اس شخص کے بال بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تشبیہ جو دی ہے وہ اس لحاظ سے مکتوف کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب فی النہی عن السدل کی ایک حدیث اور باب من یصلی وراسہ معقوس کی 2 احادیث کا ترجمہ، تشریح اور اس مسئلے کی تفصیل پڑھی ہے کہ جو ہے وہ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ صدل جو ہے وہ مکروہ ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بالوں کا جوڑا بنانا یہ مکروہ ہے یا نہیں ہے۔ اس میں امام مالک ایک طرف ہیں اور ائمہ ثلاثہ ایک طرف ہیں۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مطلقاً مکروہ ہے، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر نماز سے پہلے نماز کی نیت کرنے کے لیے جب کھڑا ہو اس وقت جوڑا بنا لے تو یہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، ویسے مکروہ نہیں ہے، اور یہ کراہت جو ہے صرف مردوں کے حق میں ہے، عورتوں کے حق میں نہیں ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔
پہلا سوال یہ کہ صدل کے کیا معنی ہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، کیا بالوں کا جوڑا باندھنا مکروہ ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔